جناب اسپیکر، میرے دن کا آغاز زندگی کا روٹین ہے کہ سویرے میں اپنی والدہ سے آدھا گھنٹہ فون پر بات کر کے بسم اللہ کرتا ہوں. تو آج بھی اسی قسم کا ایک دن تھا. آنکھ کھلی تو میں نے اپنی والدہ دیہات میں رہتی ہیں ان کو فون کیا، اور جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو ساتھ میں اپنے فون پر جو میسیجز آئے ہوئے تھے وہ بھی دیکھ رہا تھا. تو جناب اسپیکر، جب میں وہ میسیج پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ ارشد شریف شہید ہو گئے اور ان کو وہ اس دنیا میں نہیں ہے. تو انہوں نے مجھ سے دہرایا اور پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. میں نے اپنی وہ جو ٹیکسٹ آیا ہوا تھا، واٹس ایپ آیا ہوا تھا، اس کو ری کنفرم کیا کہ یہ درست ہے نہیں ہے، 2-4 اور گروپس میں دیکھا، اور پھر میں نے وہی جملے دہرائے. اس پر میری والدہ دھاڑے مار مار کے رونے لگ پڑی اور وہ فون بند ہو گیا. مجھ سے بہت بہتر مقرر ہیں شمسام بخاری صاحب، چودھری ظہیر صاحب، ہمارے بڑے بھائی ہیں چودھری اقبال صاحب اور دیگر جتنے ساتھی. میرے پاس ان جیسے اچھے الفاظ تو نہیں ہوں گے اور میں بات بھی بہت مختصر کروں گا. جناب اسپیکر، پاکستان کی صحافت کے اندر ہر شعبے کی طرح ڈیٹیریوریشن تھی. سیاستدان آج وہ نہیں رہے جو آج سے کچھ سال پہلے تھے، صحافت میں وہ نام نہیں رہے جو کچھ سال پہلے تھے. لیکن آج کچھ عرصے سے کچھ ایسی روایات اور کچھ ایسے لوگ تھے جن سے امید اٹھ رہی تھی کہ نہیں، ابھی اس طریقے سے ادارے ختم نہیں ہوئے، ابھی اس طریقے سے صحافت ختم نہیں ہوئی. آج بھی لوگ اس قسم کے ہیں جو حق گوئی کرتے ہیں، جو سچ بات کرتے ہیں. میں اتفاق کرتا ہوں طاہر سندھو صاحب سے، اور میری انتہائی ہمدردی ہے شہباز بھٹی صاحب سے جو ایک وزیر تھے اور جو کسی وجہ سے قتل ہوئے، اور ارشد شریف صاحب وہاں تشریف لے کر گئے، ان کا ایک اچھا اقدام تھا. طاہر بھائی، شہباز صاحب تو اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیے اور ارشد شریف صاحب ان کی ہمدردی پر چلے گئے. لیکن آج میرے اور اس ایوان میں بیٹھے ہوئے بچوں کے مستقبل میں حق گوئی کی بات کرنے والی ایک امید کا قتل ہوا. تو آپ سمجھیں کہ اس دنیا سے تو ہر ایک نے کسی نہ کسی دن چلے جانا ہے. میں ایک اور آپ کو گزارش کرتا ہوں جناب اسپیکر، میں ذمہ دار ہوں اور ہمارا ایک چینی کی فیکٹری میں بہت تھوڑا سا حصہ ہے. مجھے جس بندے نے پالا ہے اس کا نام اللہ بچایا ہے، وہ آج بھی باحیات ہے. پتہ چلا اللہ بچائے کا بیٹا مر گیا تو میں جنازے پر گیا. وہ ہمارے گاؤں میں ہی رہتے ہیں، ایک کمرے کا ان کا گھر ہے. میں ادھر گیا تو اب ڈیڈ باڈی آئی ہوئی ہے. میں نے پوچھا کیسے مرا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ کسی اور شوگر مل میں جو 400 کلومیٹر دور ہے ادھر چوکیداری کرتا تھا، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ مر گیا. تو یہ ڈیڈ باڈی پڑی تھی اور سامنے ایک بہت بڑی فیکٹری کے چمنی اور وہ نظر آ رہے تھے. تو وہ مجھے کوس رہے تھے اور وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے. مرنا تو اس بچے نے تھا ہی، کہ کیا یہ بچہ اپنے اس گھر کی فیکٹری میں ملازمت نہیں کر سکتا تھا. تو وہی سوال جناب اسپیکر آج میرے ذہن کے اندر اٹھ رہا ہے. میرے بھائی بہن، اپنے سکے بھائی بہن کئی دفعہ فارم لے کے پھیرے ہوتے ہیں کہ ملک سے باہر جانا ہے. تو میں ان کو میں سختی سے روکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں اس ملک میں، تمہیں کیا تکلیف اور کیا اعتراض ہے کہ تم کسی دوسرے ملک میں جا کر بی یا سی یا ڈی گریڈ سٹیزن بننا چاہتے ہو. جناب والا، کسی کے لیے ملک سے باہر شفٹ ہونا بالکل آسان نہیں ہوتا، خاص چاہے اس کے پاس جتنا مرضی سرمایہ ہو. وسائل کی کمی ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس بہت سارے وسائل ہوں بھی تو جناب والا اس کے پاس اس کلچر میں ایڈجسٹ ہونے کی کمی ہوتی ہے. تو جناب والا، آج میں ایک صوبے کا 2 محکموں کا وزیر ہوتے ہوئے، جس کے 5 کزنز اسی ایوان کے ممبر ہیں، جس کے ابا اسمبلی کے سابقہ ممبر ہیں، جناب والا، آج جس وقت میں اساتذہ کو ننگا ہو کر زد و کوب ہوتا دیکھتا ہوں، جس وقت میں سینیٹرز کو ننگا ہو کر زد و کوب ہوتا ہوا دیکھتا ہوں جن کی عمریں 80 سال یا اس سے بھی زیادہ ہیں، جس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت کم وسائل والے بندے کو مجبور کیا جا رہا ہے
کہ وہ ملک سے در بدر ہو, اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, وہ کہاں سے سیٹل ہوتا ہے, پیچھے اس کے بچوں کی روٹی کون چلاتا ہے. تو جناب والا میرے ذہن میں کئی دفعہ وہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا میرے بھائی بہن جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ درست ہے یا میری سوچ درست ہے. میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. میرے سے بہت جو میرے ساتھیوں نے بات کی, میری انتہائی ہمدردی ہے ارشد شریف صاحب کی والدہ محترمہ کے ساتھ, ان کی بیگم صاحبہ اور ان کی اولاد اور ان کے تمام فیملی ممبرز کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے اور وہ اس اپنی بہت بڑی تکلیف کو برداشت کر سکیں. تم شب کی سیاہی میں مجھے قتل کرو گے, تم شب کی سیاہی میں مجھے قتل کرو گے, میں صبح کے اخبار کی سرخی میں ملوں گا. بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب. جی میڈم مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جی آپ کا بھی ہے. بہت شکریہ جناب اسپیکر.